اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کاہنا میں لرزہ خیز واردات، سفاک باپ نے 4 بچے نہر میں پھینک کر مار ڈالے۔ ملزم عظیم نے بچوں کو قتل کر کے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ دوران تفتیش اعتراف بھی کر لیا۔ مقتول بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ قتل ہونے والے بچوں میں صابر، عائشہ، نیہا اور سمیہ شامل ہیں۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، بیٹی نے بھی کبھی داماد کی شکایت نہیں کی۔ نانا غم سے نڈھال، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی واقعے پر رنجیدہ، قاتل کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ کاہنا میں سفاک باپ نے 4 بچوں کو قتل کر دیا۔ ملزم 12 سالہ بیٹے اور 3 بیٹیوں کو نہر میں پھینک کر اغوا کا ڈرامہ کرتا رہا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم عظیم اپنے بچوں سے غیر اخلاقی حرکات میں بھی ملوث تھا۔ بچوں کا جو والد ہے جس کا نام عظیم ہے، اس نے یہ چیز کنفیس کی ہے۔ سنڈے والے دن موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہ نہر پہ لے کے گیا ہے اور پھر 4 بچوں کو کھڑا کر کے کہ تم لوگوں کی تصویر کھینچ رہا ہوں، بچوں کو 4 کو دھکا دے دیا ہے۔ یہ پچھلے کوئی 6 ماہ سے یہ معاملات گھر میں چل رہے تھے اور جس کا ان کی فیملیز کو بھی پتہ تھا، اس کی وائف کو بھی پتہ تھا اور اس کی وائف اس بات پہ لڑتی بھی تھی۔ افسوسناک واقعہ کاہنا میں پیش آیا۔ 1 اکتوبر کو لاپتہ ہونے والے 4 بچوں کے قتل کا اعتراف سگے باپ عظیم نے کر لیا۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ 12 سالہ صابر، 9 سالہ سمیہ، 5 سالہ نبیہہ اور 2 سالہ عائشہ کو قصور کی للیانی نہر میں پھینک چکا ہے۔ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ملزم 1 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا باپ ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی کی پیدائش کی نشاندہی کے بعد پولیس اور ریسکیو نے بچوں کی لاشیں نکالنے کے لیے نہر میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کی برآمدگی اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل مکمل ہونے تک ملزم سے تفتیش جاری رہے گی۔ کیمرامین زاہد عظیم ملک کے ساتھ وقاص احمد، سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ کا فارمولہ کام کر گیا۔ اسکولوں میں چھٹیاں دینے کے بعد آشوب چشم میں کمی۔ لاہور میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 221 پر آ گئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو مزید احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، مریض کا تولیہ گھر کے دیگر افراد سے الگ رکھیں۔ چشم کے کیسز سے متاثرہ شہریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لاہور میں مزید 121 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد 9070 تک جا پہنچی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں یہ بیماری خود ختم ہو جائے گی۔ تب تک شہریوں کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ آنکھیں زیادہ متاثر ہونے پر فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے سوالیہ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے۔ اسکولوں نے فنڈز دستیاب نہ ہونے پر سوالیہ پیپرز وائٹ بورڈ پر لکھ دیے۔ طلباء کو وائٹ بورڈز پر سے سوالیہ پیپر دیکھ کر پیپر حل کرنا مشکل ہو گیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے سوالیہ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ اسکولوں نے فنڈز دستیاب نہ ہونے پر سوالیہ پیپرز وائٹ بورڈ پر لکھ دیے۔ طلباء کو وائٹ بورڈ پر سے سوالیہ پیپر دیکھ کر پیپر حل کرنا مشکل ہو گیا۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سوالیہ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے فنڈز نہیں۔ اسکول سربراہان نے مزید کہا کہ فی اسکول سوالیہ پیپرز کی پرنٹنگ کے لیے 80,000 سے 1,00,000 روپے درکار ہے۔ اسکول سربراہان نے بتایا کہ دعووں کے باوجود پیک حکام نے 1 روپے کا فنڈ بھی فراہم نہیں کیا۔ یاد رہے کہ پہلے روز پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں میں اسلامیات کا پیپر لیا گیا۔ پنجاب بھر میں 1 کروڑ اور لاہور بھر میں 6.25 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں۔ پیک حکام کا کہنا ہے کہ امتحان پیک کی دی گئی ہدایات کے مطابق ہی لیا جائے گا۔ پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں کے معیار تعلیم کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ منصوبے کے تحت 5ویں جماعت کے بچوں کا امتحان لیا جائے گا۔ پنجاب بھر کے 31 منتخب اضلاع میں 5ویں جماعت تک بچوں کا امتحان لیا جائے گا۔ امتحان اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں لیا جائے گا۔ پیک کے تعاون سے اردو، انگریزی اور حساب کا پیپر لیا جائے گا۔ امتحان کے لیے ہر ضلع میں 84 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اچھے نتائج پر اسکول سربراہان کو سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق امتحان کا مقصد پرائمری اسکول کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اخراجات 3 کروڑ 50 لاکھ روپے تک بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 7 ذیلی کمیٹیوں کو غیر قانونی قرار دے کر تحقیقات کرنے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ذیلی کمیٹیوں کی ادائیگیوں کی مد میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس پر قوانین کے برعکس ادائیگیاں کرنے والوں کے خلاف پاور ڈویژن کو تحقیقات کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے کارپوریٹ گورننس رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی، کیونکہ کارپوریٹ گورننس رولز کی خلاف ورزی کر کے 7 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی، اسٹریٹجک پلاننگ کمیٹی، HR اینڈ ایڈمن کمیٹی، آڈٹ اینڈ فائنانس، پروکیورمنٹ کمیٹی، لیگل کمیٹی، IT اسٹیئرنگ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی ذیلی کمیٹیوں کو اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں غیر قانونی قرار دیا گیا۔
लेस्को में 351 अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर पावर डिवीजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को इंतजामिया के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। लेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बाईपास करके अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी किए थे। राय के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को ने अफसरान के तकर्रुर तबादले मनसूख करने की हदायत की, जिसके बाद लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने हदायत मिलने पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन को आगाह किया। ताहम सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने अफसरान के तबादलों के अहकामात मनसूख करने से रोक दिया है। राय के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने लेस्को चीफ पर मनपसंद तकर्रियां करने का इल्जाम आयद किया। ताहम लेस्को चीफ ने जवाब दिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और पावर डिवीजन के अहकामात की रोशनी में तबादले किए। लेस्को ने गुज़श्ता माह डेट 17 से 19 तक अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाइख्तियार होने के बावजूद लेस्को इंतजामिया ने पावर डिवीजन के अहकामात को तस्लीम किया और अफसरान के तबादलों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तकर्रुर तबादलों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। महकमा एक्साइज की जानिब से फीसों की धड़ाधड़ वसूलियां, लेकिन सर्विस डिलीवरी जीरो होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम ताहाल गैर फ़ाल है। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बायस इजरा रुक गया है। एक्साइज की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम QSL पर 2.5 करोड़ गाड़ियां और मोटरसाइकिलों का डेटा मुंतकिल किए हुए 25 रोज गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर फाल न हो सका, जिससे एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर में 80 करोड़ समेत पंजाब भर में 2 अरब से जायद का खजाने को नुकसान हो चुका। 7 सितम्बर को पुराना सिस्टम बंद करके डेटा जदीद सिस्टम पर मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अब तक हजारों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अदायगियों के बावजूद चालान मुकम्मल नहीं हो पा रहे और सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो रहा, जबकि ट्रांसफर के केसेस न होने के बराबर हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मुतालिका कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का इजरा स्टॉक खत्म होने की वजह से रोक दिया। मई में रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इजाफी वक्त दिया गया था, जिसमें स्टॉक खत्म हो गया। आला अफसरान की सुस्ती के बायस नए कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस ताहाल सुस्त रवि का शिकार हो गया। फीसों की वसूली के बावजूद 25 लाख नंबर प्लेट्स जेरे इल्तवा हो गई हैं। आला अफसरान की अदम तवज्जोही की वजह से पंजाब में मोटर ब्रांच की तमाम सर्विसेज रुक कर रह गई हैं। के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरसो तदरीस को बैनुल अक़वामी मेयार का हामिल बनाने का मंसूबा। तिबी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मेडिकल टीचर्स को तरबियत दी जाएगी। अब हुकूमत की जानिब से सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दरसो तदरीस का निज़ाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ढालने का मंसूबा बनाया गया है। फैकल्टी डेवलपमेंट के जरिए मेडिकल एजुकेशन को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। फैकल्टी डेवलपमेंट का मकसद मेडिकल एजुकेशन को इंटरनेशनल मयार का हामिल बनाना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से फैकल्टी डेवलपमेंट के मंसूबे पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैंप जेल के कैदियों के लिए अच्छी खबर। कैंप जेल में बढ़ते हुए मरीज कैदियों को बरवक्त इलाज मुआलजे की 24 घंटे दस्तयाबी के लिए मजीद 2 डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट जहीर विर्क के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से डॉक्टर्स की तैनाती करके ज्वाइनिंग करवा दी गई। नए डॉक्टर्स की तैनाती के बाद कैंप जेल में डॉक्टर्स की तादाद 4 हो गई। जेल अस्पताल में डॉक्टर्स 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करेंगे। जेल में कैदियों की तादाद 5,500 से ज्यादा है और रोजाना सैकड़ों कैदियों को चेकअप और अद्वियात फराहम की जा रही है। नए डॉक्टर्स की तैनाती से मरीज कैदियों के चेकअप और इलाज मुआवजे में फायदा होगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम खराब हो गया। सड़कें भी टूट फूट का शिकार। सलामतपुरा टाउनशिप, समनाबाद और दीगर जगहों पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सलामतपुरा मोहल्ला गाड़ियां वाला भट्टा का सीवरेज निज़ाम अरसा दराज से खराब। मकीनों का कहना है 2 माह कबल सीवरेज पाइपलाइंस की तब्दीली और गलियों की तामीर का मंसूबा शुरू हुआ। वासा इंतजामिया पाइप घरों के बाहर छोड़कर गायब है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। तकरीबन 1.5-3 माह मुझे हो गया ये देखते हुए, ठीक है। तो ये गटर सारे बंद थे इधर, तो आज वो थोड़ा बहुत करके गए हैं। ये पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। टाउनशिप जिया कॉलोनी की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इलाका मकीन के मुताबिक शिकायत दर्ज करवाने के नहीं हो रही। रिहायशियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नाकिस सर्विस सिस्टम और खस्ता हाल सड़क की मुरम्मत के लिए इकदाम उठाए जाएं। समनाबाद महमूद रोड का सीवरेज निज़ाम खराब। इलाके में कई रोज से गंदा पानी जमा। शहरियों का कहना है मस्जिद तक पैदल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को दरखास्त की गई, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। मेयो हॉस्पिटल रोड 2 साल से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क की अबतर हालत की वजह से हादसात रोज का मामूल बन गए। धूल मट्टी उड़ने से कारोबार भी मुतासिर। शदीद ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। टाउनशिप ब्लॉक B1 सेक्टर 15 के मकीनों का ग्रीन बेल्ट और पार्क्स की अबतर सूरत हाल पर एहतजाज। इलाका मकीनों ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स PHA इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी का ढेर बन चुके हैं। PHA इंतजामिया से बारहा शिकायत की, मगर कोई सुनने वाला नहीं। घास बढ़ी हुई है, पौधे तबाह हो चुके हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है।
پارکوں میں خواتین اور بچوں نے جانا بند کر دیا ہے. کھلی کیری لگانی چاہیے تھی وہ نہیں لگائی گئی. کئی دفعہ انتظامیہ کو اطلاع کی گئی ہے. ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے ہمارے پاس مالی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ٹاؤن شپ یوسف 32 میں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں پر تقریباً 22 پارک ہیں اور گرین بیڈس ہیں. ان کی دیکھ بھال کے لیے 4 یا 5 مالی ہیں. مکینوں نے پی ایچ اے حکام سے عملے کی غفلت اور عدم توجہ کا نوٹس لے کر صفائی ستھرائی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. ماڈل ٹاؤن آر بلاک میں کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر کوڑے دانوں کو کوڑے سے بھر گئے، لیکن کوڑا سڑک پر پھیلنے لگا. تعفن اور بدبو سے راہگیروں کا گزرنا بھی محال ہو گیا. مزید جانیں گے سمرا فاطمہ سے. جی سمرا، آگاہ کیجیے گا. ماڈل ٹاؤن آر بلاک میں موجود ہوں اور اگر بات کیجیے تو یہاں پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے جو ہے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جو کوڑے دان ہے وہ مکمل طور پر کوڑے سے بھر چکے ہیں اور کوڑا جو ہے وہ سڑک پر آ رہا ہے، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اگر بات کیجیے تو ساتھ ہی یہاں پر جو ہے وہ پارک موجود ہے، ٹیوب ویل موجود ہے اور بچوں کا اسکول بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو بھی خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو راہگیر یہاں سے گزرتے ہیں ان کے لیے بھی خاصی دشواری کا سامنا رہتا ہے. یہاں آس پاس جو ہے وہ رہائشی مکانات بھی ہیں، کاروباری دکانیں بھی ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر تعفن، اسمیل اور بدبو اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پر گزرنا تو محال ہے ہی، لیکن یہاں پر کھڑے ہونا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ محال ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے متعدد دفعہ انتظامیہ کو درخواست دی ہے، لیکن تاحال کوڑا جو ہے وہ اسی طرح سے موجود ہے. تو ان کے انتظامیہ سے یہ التجا ہے کہ یہاں سے کوڑا جو ہے اس کو جلد از جلد اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جائے تاکہ رہائشی جو بیمار ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں سے جو گزرنا محال ہو رہا ہے وہ کم ہو سکے. جی ٹھیک ہے سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ. ریلوے ملازمین تنخواہ نہ ملنے پر سراپا احتجاج رہے. ڈی ایس ریلوے آفس کے باہر شدید احتجاج کیا گیا ہے. ریلوے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف دن بھر احتجاج کرتے رہے. ڈی ایس آفس کے باہر احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا ریلوے کا پہیہ چلا سکتے ہیں تو جام بھی کرنا آتا ہے مگر ایسا نہیں کرنا چاہتے. مرکزی صدر پریم یونین شیخ انور کا کہنا ہے مایوس ہو چکے ہیں. ریلوے ملازمین کہتے ہیں نوبت فاقوں پر آ گئی ہے. گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، بوڑھے بیمار باپ اور والدہ کی ادویات کے لیے بھی پیسے نہیں. چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں. ہمارا ریلوے کا جو مزدور ہے وہ بے بس اور لاچار مجبور ہو چکا ہے. ہمارے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، ہمارے بچے بیمار پڑے ہیں، ہمارے پاس ان کی دواؤں کے پیسے نہیں ہیں. جو 80,000 خاندان ہیں ان کے حال پر رحم کریں. احتجاج میں فیاض شہزاد، ظفر چودھری، خضر خیاط، ناصر خان، محمد عدنان سمیت دیگر شریک ہوئے. محمد خالد، ظفر گجر سمیت دیگر مزدور رہنماؤں نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین جعفر بٹی کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42.